معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہوٹل کے پیچھے کے علاقے یعنی کوارٹروں میں جنوں کو بطور خاص دخل تھا۔ مہتر ایک دن کمرے میں صفائی کر رہا تھا کہ اس کی بیوی دھاڑے مار کر روتی ہوئی آئی۔ معلوم ہوا اس کی لڑکی روٹی پکاتے پکاتے دھڑام سے گری اور جب ہوش میں آئی تو عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ اس کے 2 دن بعد ہی بہشتی کی جوان لڑکی پر بھی جن آ گیا۔ نہ معلوم وہ ایک ہی جن تھا جو سب پر آتا تھا یا جنوں کا پورا قافلہ اس بستی میں اتر آیا تھا۔ اس کے بعد تو آئے دن کنواری چھوڑ بیاہیوں پر بھی جن آنے لگے۔ جب جن آتے تو مٹھائی کھانے کو مانگتے، سب کو ناپاک قرار دے کر کسی ایک کو اپنے نزدیک نہ بھٹکنے دیتے۔ صرف گیراج کے سائرے سایہ بنی ہوئی مسجد کے ملا جی بہزار دقت جن کو شیشے میں اتارتے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ پھر جب جنوں کا دل چاہتا وہ وقت بے وقت آ دھمکتے۔ چند دن وہ صرف عورتوں کے سر پر مسلط رہے، پھر ایک دن یکا یک ہیڈ بیرے کے جوان لڑکے پر جو تانگا چلاتا تھا جن آ گیا، اور اس کے بعد تو اس نے وہاں مستقل بسیرا بنا لیا۔ کبھی تانگا چلاتے اس پر جن آ جاتا تو اسے اپنی کچھ سدھ بدھ نہ رہتی۔ رات کو کوئی جاننے والا اسے تانگے کو بے تحاشا بھگاتے دیکھ کر پکڑ لاتا۔ اس وقت وہ زور زور سے چلاتا، گردن ٹیڑھی ہو کر اکڑ جاتی، آنکھیں ابلنے لگتی۔ ماں باپ بمشکل گھسیٹ گھساڑ کر اسے چارپائی پر ڈالتے۔ ایسے وقت کبھی اس کی جیب سے 1 پیسہ بھی نہ نکلتا اور بعد میں بھی اسے کبھی یاد نہ آتا کہ اس نے دن بھر کی کمائی کیا کی۔ اس پر جو جن آتا اس کو ایک دور دراز کے بزرگ سے بڑی عقیدت تھی، چنانچہ وہ ہمیشہ ان کے مزار کے مجاوروں اور وہاں کے بچوں میں 20-30 روپے تقسیم کرنے کا حکم دیتا۔ ماں باپ اپنے اور بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ روپیہ فراہم کرتے، جس کو وہ خود بنفس نفیس بانٹ کر آتا، لیکن کچھ عرصے بعد جن صاحب کو پھر مامتا اٹھتی اور وہ پھر آپ برا جمتے۔ اب صبح اکثر بیگم گراموفون اور ان کی سہیلی کی مسکراہٹ کی پرواہ کیے بغیر ٹہلتی ٹہلتی کوارٹروں میں تک چلی جاتی اور وہاں کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کرتی۔ اب اسے ہمیشہ معلوم رہتا کہ کس فیملی میں اضافہ ہونے والا ہے، کس بچے نے کہاں سے گر کر اپنی ٹانگ توڑی ہے اور کون سا بچہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ اسے یہ بھی پوری طرح معلوم رہتا کہ کس عورت یا لڑکی پر کب جن آیا اور کب اترا، بلکہ رفتہ رفتہ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہوٹل کے مالک کی بیوی پوری مادام بواری ہے، جو اپنے میاں کی آنکھوں میں دھول چھونک کر اپنے لیے لمبے لمبے پیتل کے بندے، سستی لپسٹک اور نیل پالش اور چتی پتی کلیوں والے ریشمی کپڑے مہیا کرتی ہے، اور کوارٹر کے بعد سادہ دل عورتیں اس کے سائے سے بھی کتراتی ہیں، خصوصاً ہیڈ بیرے کی بیوی نے جو مرتے وقت اس کے منہ میں پانی بھی نہ ٹپکانے کو پکا ارادہ کر لیا ہے، مگر خود ہی ان غلیظ غیر فیشنیبل عورتوں کو نہیں دھاڑتی۔ گنگا ری گنگا تیرا کیا لہرائے، میں پاؤں بھی تو ڈبوؤں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پروپرائٹر کے ڈرائیور کی دونوں بیویاں چاندنی راتوں میں ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر چک پھیریاں کھاتی ہیں اور پھر کسی دن اتنا لڑتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بال نوچ کھسوٹ کر لہو لہان کر دیتی ہیں۔ اسے برکت مسیح کے بچوں کے لال پیلے ہونے کی وجہ تو پہلے بھی معلوم تھی، مگر اب معتبر ذرائع سے اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ دوسری مہترانی تو خود کہتی کہ میرے آدمی کو مرے ہوئے تو ایک زمانہ گزر گیا، یہ تو یوں ہی پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پھر ایک دن بہشتی کی جوان لڑکی کو سخت پیچش ہو گئی۔ ماں کپڑے دھو دھو کر اور پھیلا پھیلا کر عاجز آ گئی۔ اس نے خاص طور سے چوٹی والی بیگم صاحب یعنی صبا کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور پیچش کی دوا بھی مانگی، جو اتفاق سے اس کے پاس نہیں نکلی، اور اس نے نوکر سے منگوا دینے کا وعدہ کیا، مگر دوسرے دن ہی پولیس آ موجود ہوئی۔ مالک کی بیوی نے، جس پر ہیڈ بیرے کی بیوی ہمیشہ اپنی زبان دراز رکھتی تھی، ایک لمحے کو بھی اپنا منہ بند نہ کیا، خوب لے دے مچی۔ پروپرائٹر نے درمیان میں پڑ کر کسی طرح معاملہ ٹھنڈا کیا اور 2 مہینے بعد جیدہ کو، جو ہلدی کی طرح زرد ہو گئی تھی، ماں نے کانسی اور تانبے کے برتن اور سستے پھولدار ریشمی کپڑے بنا کر ہیڈ بیرے کے تانگا چلانے والے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا، مگر جن پھر بھی بدستور آتے اور جاتے رہے۔ کوارٹر میں وہ چوٹی والی بیگم صاحب کہلاتی تھی اور وہ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اکثر و بیشتر اس کی نصیحتوں پر عمل بھی کرتے تھے، مگر جنوں کے خلاف ایک لفظ سننا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ ایک دن جب وہ عورتوں سے اسی موضوع پر بات کر رہی تھی، ایک آیا کی چلبلی سی لڑکی بول اٹھی، ماں یہ ہوٹل عطا پاس ہے، پھر یہاں پر جن کیوں نہیں آتے؟ میں دیکھتی ہوں شام کو ساری عورتیں سر کھولے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں اور کئی کی تو ٹانگیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ اس پر کچھ عورتیں مسکرائیں اور ماں نے بیچاری لڑکی کو ڈانٹ دیا، چل چپ رہ، تو بات کرے گی الٹی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بتاؤ ہم لوگوں پر جن کیوں نہیں آتے؟ صبا نے پوچھا۔ جنوں کی مرضی، خدا کا حکم، عورتوں نے کہا۔
ہم لوگوں پر جن اس لیے نہیں آتے کہ ہم ان پر یقین نہیں رکھتے، صبا نے کہا۔ توبہ توبہ کرو جی، سب عورتیں اپنے کانوں پر ہاتھ لگانے لگیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں کے سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں اور مٹھائی کھانے کو مانگتے ہیں؟ توبہ کرو توبہ، عورتیں اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے لگیں۔ برے وقت سے ڈرنا چاہیے، برا وقت آتے دیر نہیں لگتی۔ صبا کو محسوس ہوا کہ ان سب کی نظروں سے ایک دم گر گئی ہے۔ انگریزی پڑھ کر ایمان خراب کرنے والی بات ان کے نزدیک لفظ پر لفظ صحیح ہو رہی تھی۔ دیکھو تم کسی دن لڑکے کے پیچھے کسی کو بھیجو اور دیکھو کہ وہ ان 20-30 روپوں کا کیا کرتا ہے جو تم اسے دیتی ہو۔ صبا نے تانگے والے کی ماں کو سمجھایا۔ نہیں نہیں بیگم صاحب، میرا لڑکا ایسا ویسا نہیں ہے، دارو وارو نہیں پیتا، بیڑی وہ نہیں پیتا، سگریٹ پیتا ہے سگریٹ، میں نے خود کئی بار دیکھا ہے۔ وہ چلبلی بول اٹھی۔ چپ رہ بدذات، ماں نے اسے پھر ڈانٹا۔ وہ تو بہت غریب مسکین لڑکا ہے، وہ 20-30 روپے کا کیا کرے گا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں۔ تو پھر تانگے کی مزدوری کیسے لیتا ہے؟ صبا نے پوچھا۔ بس جو کچھ کسی نے خوشی سے دے دیا لے لیا۔ لڑکی منہ بنا کر کچھ کہنے کو تھی کہ ماں کی خشمگین نظروں سے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ صبا بہت دیر تک ان کو سمجھاتی رہی کہ وہ ان فضول ڈھکوسلوں کو چھوڑے، مگر کسی نے اس کی بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، اور جب وہ واپس چلی گئی تو عورتوں میں یہ مسئلہ بڑی شد و مت سے زہر بحث آیا کہ ہوٹل والیوں پر جن کیوں نہیں آتا۔ سردیوں کے قہر آلود اور ٹھٹھرا دینے والے دن گزر گئے تھے۔ اس دفعہ اسد کو پھر کوئٹہ بھیجا جا رہا تھا۔ اسد اور بوبی پنڈی سے سیدھے کوئٹہ چلے گئے تھے۔ صبا چند روز اپنی دوست عذرا کے پاس رہنے کے لیے لاہور ٹھہر گئی تھی۔ اس نے چاہا بھی کہ اسد بوبی کو اس کے ساتھ چھوڑ جائے، مگر اسد نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اشرف تو ساتھ ہے، پھر بھی تو میں اسے ساتھ رکھتا تھا۔ پھر ہنس کر اس نے اضافہ کیا، میں بوبی کو اس لیے ساتھ لیے جا رہا ہوں کہ تم زیادہ دن لاہور نہ ٹھہرو۔ صبا سوچتی رہ گئی، کیا اب بھی اسد مجھ پر بوبی کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتا، یا اسے واقعی بوبی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں؟ اسے یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوئی اور ایک طرح سے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ لاہور اسٹیشن پر یک بیک وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے لگیں۔ دونوں کی شادیوں کے بعد ملنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے وہ کسی حد تک ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھیں، مگر ملاقات پھر ملاقات ہے۔ ہنستی کھلکھلاتی باتوں اور کہکہوں کے طوفان میں وہ یوں بہہ رہی تھیں کہ کئی مرتبہ عذرا اسٹیئرنگ سے غافل ہو جاتی اور کار سانپ کی طرح بل کھانے لگتی۔ گھر پہنچ کر عذرا نے صبا کا تعارف اپنی بہن بہنوئی اور اپنی میاں سے کروایا۔ عذرا کی آپا کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک سی پڑی۔ کتنا فرق تھا دونوں بہنوں کی شکل و صورت میں۔ عذرا بے ڈول اور بھدی تھی اور اس کی آپا کا شمار یقیناً حسینوں میں ہو سکتا تھا۔ ان میں حسن ہی حسن نہیں، تمکنت بھی تھی اور سب پر چھائے رہنے کی سی کیفیت۔ اس لحاظ سے بھی وہ عذرا سے قطعی مختلف تھیں۔ عذرا ہر جگہ نرم روی اور غیر محسوس طور پر چلنے والی ہوا تھی، تو آپا اپنے فیض کے کرشموں سے واقف بادل کا وہ ٹکڑا تھیں جو کہیں کہیں برستا ہے۔ ملاقاتی کمرہ بہت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ جب صبا نے اس کی تعریف کی تو عذرا نے فوراً ہنس کر کہا، سب آپا نے کیا ہے، ان کو داد دو۔ صبا نے اپنی داد کا رخ موڑ دیا۔ آپا نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ سے اس داد کو وصول کیا۔ کمرے میں آپا کی 2-3 نہایت حسین تصویریں قیمتی فریموں میں بک ریک اور تپائیوں پر رکھی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ اتنی حسین تصویریں کمرے کے حسن میں اضافہ کر رہی ہوں گی، لیکن ملاقاتی کمرے میں اتنی فراخ دلی سے ان کا استعمال اسے بھلا نہ لگا، خصوصاً جب کمرے کی آرائش بھی انہوں نے خود کی تھی۔ مگر عذرا نے فوراً اس بات کو صاف کر دیا، صرف آپا کی یہ تصویریں میں نے یہاں رکھی ہیں، یہ اٹھا دیتی ہیں پھر میں لا کر رکھ دیتی ہوں، کئی سال سے یہی ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس دی۔ اس کی شخصیت میں سب سے جاذب توجہ چیز اس کی معصوم اور بے ساختہ ہنسی تھی۔ صبا نے کئی دفعہ سوچا تھا کہ روبینہ اور عذرا کی ہنسی میں کتنا فرق ہے۔ ایک کلکل مینا کی طرح بناوٹی اور دعوت انگیز تھی، تو دوسری آزاد جھرنے کی طرح قدرتی اور لطیف۔ کالج میں جہاں پہلی مرتبہ صبا اور عذرا کی ملاقات ہوئی تھی، اتنی لڑکیوں کے درمیان عذرا کی ہنسی نے ہی صبا کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اور تم نے یہ دیکھا، پردوں میں یہ عورتیں آپا نے خود پینچ کی ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عذرا نے اسے متوجہ کیا۔ بہت پیاری ہیں، اس نے کہا۔ گھر کی جس چیز کو وہ سراہتی تو عذرا فوراً اسے خبردار کرتی کہ یہ آپا نے بنائی ہے یا خریدی ہے یا انہیں کسی نے تحفہ دی ہے۔ تو یہ گھر آپا کا ہے؟ آخر جیسے وہ بات کی تہ پا گئی۔ نہیں، گھر تو ہمیں ملا ہوا ہے، مگر چونکہ منّے بھائی بھی یہیں کام کرتے ہیں، اس لیے 2 الگ گھروں میں رہنے کی کیا تک تھی۔ ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، ہمارا بھی دل لگا رہتا ہے اور بچوں کا بھی۔ بچوں کے نام پر اسے بچے یاد آ گئے اور وہ باہر ادھم چوکڑی مچانے والے بچوں کو گھیر گھار کے لائی اور صبا سے ان کا تعارف کرا دیا۔ 3 بچے آپا کے تھے اور 2 اس کے۔ پھر اس نے صبا کو اس کا کمرہ دکھایا، جہاں وہ بے تکلفی سے مسحری پر دراز ہو گئی۔ اب آرام کا وقت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ، پکچر میں سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں۔ عذرا نے اس سے مطلع کیا۔ ارے بھائی نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، تم لوگ ہو آؤ، تکلف نہیں، صبا نے کہا۔ اچھا، عذرا نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔
جب شام کو خاصی ہبڑ دبڑ چیخ و پکار اور کاروں کے شور و غل کے بعد خاموشی چھائی تو صبا نے دیکھا کہ عذرا پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ ارے تم نہیں گئی پکچر؟ اس نے کہا۔ نہیں، تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ عجیب بودم ہو، وہ بے تکلفی سے ہنسی۔ ارے بھائی، میں نے کہا جو تھا۔ تم تو ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتی ہو، تمہاری بات کون مانے؟ تم نے بہت برا کیا، شاید بھائی بھی نہیں گئے ہوں گے۔ وہ تو چلے گئے۔ میں نے کہا تم جاؤ، میری دوست آئی ہے، اس سے گپ شپ ہوگی، تم بور ہوگے۔ بڑے سعادت مند میاں ہیں، بہت۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ منہ ہاتھ دھو، ذرا حلیہ درست کر وہ باہر آ کر ٹہلنے لگی۔ تمہارا باغ بے حد خوبصورت ہے، صبا نے کہا۔ اوہو، جب ہم یہاں آئے تھے تب تم اس کا حلیہ دیکھتی، اس قدر کا اجاڑ تھا کہ حد نہیں۔ الو بولتا تھا سچ مچ، یہ تو آپا نے خود مالی کے ساتھ لگ کر کام کیا ہے۔ بیچاری کے خوبصورت ہاتھ تباہ ہو گئے تھے، میں نے زبردستی ان سے یہ کام چھڑوایا۔ اچھا؟ آپا کی اس تکرار سے صبا ذرا سی دیر میں بیزار ہو گئی، مگر عذرا تھی کہ باغ کا کونا کونا اسے دکھا رہی تھی اسے، اور بتا رہی تھی کہ آپا نے یہ سفید اور زرد گلاب فلاں کے ہاں سے منگائے ہیں، یہ زرد گلاب گورنمنٹ ہاؤس سے بنفس نفیس جا کر لائی ہیں۔ ناگ پھنوں کی قسموں کی تلاش میں تو انہوں نے کوئی نرسری اور کوئی باغ لاہور کا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے میاں کو ساتھ لے کر جنگلوں جنگلوں پھرتی رہیں۔ برآمدے کی بیلوں کو وہ خود تراشتی ہیں، ایک مرتبہ سٹول سے گر گئیں تو خوب چوٹیں آئیں۔ شاہد نے مجھے ڈانٹا کہ تمہارے گھر کو سنوارنے کی خاطر کسی دن وہ جان دے دیں گی۔ اب بھلا میں کیا کروں، انہیں شوق ہے۔ بڑا کام کرتی ہیں، صبا نے عذرا کا دل رکھنے کو کہا۔ بس حسین ہیں، حسن پرست ہیں، ان کاموں میں ان کا دل لگتا ہے۔ باورچی خانے میں جانے اور بچوں کی پرورش کرنے سے وہ گھبراتی ہیں، یہ کام میں نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ صبا نے یہ بات ذرا سی دیر میں محسوس کر لی تھی کہ بچوں میں سے جو کوئی بھی کچھ کہنے آتا سیدھا عذرا کے پاس۔ اس کی آپا نچینت سے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ادا سے گود میں ڈالے بیٹھی اپنی میاں اور بہنوئی سے باتیں کرتی رہی۔ آپا کے دونوں چھوٹے بچوں کو میں نے پالا ہے، عذرا نے کچھ عجیب انداز میں کہا۔ بڑی ہمت والی ہو، صبا نے کہا۔ ان کے تم سے زیادہ نہیں، تم تو غیر کے بچے کو پال رہی ہو، عذرا نے کہا۔ اس کی پرورش میں مجھ سے زیادہ اسد کا دخل ہے، صبا نے ایسے لہجے میں کہا جس میں دکھ تو نہیں مگر مایوسی ضرور تھی۔ اوپر اٹھتے ہوئے چاند کی خنک چاندنی میں ٹہل ٹہل کر جب وہ تھک گئیں تو حوض کے کنارے بیٹھ گئیں۔ اب سناؤ اپنے بوبی اور اسد کا قصہ۔ عذرا نے گویا اس قصے کو فراغت سے سننے پر اٹھا رکھا تھا۔ بوبی مگن ہے، اسد بھی ٹھیک ہیں؟ عذرا نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ادھر دیکھنا بنو، یہ اسد کے نام پر پرانے ریکارڈ پر اٹک جانے والی سوئی کی طرح کیوں اٹک گئی تھیں؟ خیر تو ہے؟ کہہ تو رہی ہوں ٹھیک ٹھاک ہو۔ خوب، ابھی 10 مہینے آپ کی شادی کو ہوئے ہیں، نہ میاں کے نام پر چہرہ سرخ ہوا، نہ مسکرائی نہ شرمائی۔ صاف صاف بتاؤ، کوئی انبن ہے؟ ارے واہ، خام خواہ انبن کیوں ہوتی؟ نہیں بھائی، کوئی بات ضرور ہے۔ آج کے 2 جملوں میں وہ بات نہیں جو ان لمبے چوڑے حالات میں تھی جو مجھے لکھ کر بھیجے گئے تھے، اور جن کے آخر میں پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے والا تاریخی فقرہ تھا۔ دونوں ہنس پڑیں۔ صبا نے سمجھا چلو بات ٹل گئی، مگر عذرا نے پھر اسے پکڑا۔ دیکھو بھی، تمہارا کوئی دوسرا رازدار ہو تو دوسری بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں کم از کم ایک آدمی کو دل کی بات بتا دینی چاہیے، ورنہ دل پر داغ پڑ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں عذرا، صبا نے اپنا ٹھنڈا یخ بستہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، پھر دھیرے دھیرے کہنے لگی، شخصیتوں کا فرق بھی تو ہوتا ہے نا۔ بعض میاں بیوی الگ الگ ادھوری ادھوری شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں، مگر وہاں مل کر ایک مضبوط شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک کی کمزوریاں دوسرے کے اسٹرانگ پوائنٹس میں چھپ جاتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے مل کر ان کی شخصیت زیادہ مضبوط نہ ہو، مگر آپس میں گھس پٹ کر ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہیں۔ مشین کے مختلف کل پرزے آپس میں فٹ ہوتے ہیں، ایک پرزہ دوسرے سے ٹکراتا نہیں، مگر اجی ہم دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، جیسے 2 پتھر کے بت ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے ہیں۔ کم از کم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چند مہینوں میں ہی لنج منج رہ گئی ہوں، جیسے میرے اندر اور باہر سے بہت کچھ جھڑ گیا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ عذرا صبا کے دکھ کو پوری طرح نہیں تو ایک حد تک ضرور سمجھ گئی تھی، مگر اس خیال سے کہ اس وقت کی ہمدردی کہیں اس کے آنسو نہ نکال دے، اس نے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ سے بھی بھئی یہ شخصیت کس چڑیا کا نام ہے؟ میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شخصیت شکل و صورت، تعلیم و تربیت، عادات و اطوار اور چال ڈھال سب سے مختلف کوئی چیز ہے۔ آخر کیا ہے؟ شخصیت ان سب چیزوں کا مرکب ہے، صبا نے کہا۔ میں نے تو بڑی کوشش کی کسی دن اپنی شخصیت کی ترکیب نحوی کروں، مگر کوئی سرا کہیں سے ہاتھ نہیں لگا۔ عذرا ہنسی۔ تم جیسی پیاری شخصیت کو ان الجھاموں میں لڑنے کی ضرورت نہیں، صبا نے ہولے سے کہا۔ اچھا، دل بڑھانے کا شکریہ۔ وہ مسکرائی۔ خود کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اتنے ہی الجھتے جاؤ گے۔ یہ کسی کا قول ہے سیبی؟ کسی کا بھی نہیں، یہ تمہارے اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ ہیں؟ سچ مچ؟ اسے زور کا کہکا لگایا۔ اب تو وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اپنی کہی ہوئی باتیں دوسروں کے اقوال زرعی معلوم ہونے لگے ہیں۔ نیک فعال ہے نا؟ بالکل، اب چند دن میں دوسروں کے قول اپنے معلوم ہونے لگیں گے، صبا نے چھیڑا۔ وہ تو پہلے بھی اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں، عذرا نے کہا۔ دونوں ہنس پڑیں۔
ہم لوگ کتنی احمقوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، دفتن صبا نے کہا۔ بھئی یقین کرو سیبی، ایسی احمقوں کی سی باتیں کرنے کو زبان ترس گئی تھی۔ اب ایسی باتیں کرنے کوئٹہ کب آؤ گی؟ صبا نے پوچھا۔ جب میرے میاں کا کوئی اتنا اہم کام ہوگا کہ چھٹی نہ مل سکے، تب پروگرام بناؤں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں چھٹی نہ ملے گی تو میں اکیلی آؤں گی اور ہم خوب گپے ہانکیں گے۔ اب اگر تمہارے میاں خدا نہ خواستہ ساتھ ہوتے تو اس وقت ہم پکچر میں بور ہو رہے ہوتے یا صوفوں پر سجے ہوئے ہاؤ ڈو یو ڈو قسم کی باتیں کر رہے ہوتے۔ یہ تو سچ کہتی ہو، صبا نے کہا۔ ہم تو سدا سچ کہتے ہیں اور سکھ سے رہتے ہیں۔ آؤ ذرا بچوں کو دیکھیں، انہیں سلا دیں، پھر گپ شپ ہوگی دل بھر کے۔ بڑے بچوں کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے کر اور چھوٹوں کے کپڑے خود بدلوانے کے دوران میں بھی وہ مستقل باتیں کرتی رہی۔ عذرا نے بتایا کہ چاروں بچے الگ کمرے میں سوتے ہیں، مگر آپا کی چھوٹی بیبی کو وہ خود لے کر سوتی ہیں۔ وہ اس سے اتنا ہل گئی ہے کہ آپا کوشش کریں تب بھی ان کے پاس نہیں جاتی۔ سناؤ، تمہارے ہاں چیاؤں میاؤں کی کب تک امید ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب خدا کی مرضی ہوگی اور خداوند مجازی کی۔ ہیں؟ بیبی کی فراق اتارتے اتارتے ہاتھ روک کر عذرا نے غور سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی، پھر شرارت سے بولی، 5 ایئر پلاننگ ہے؟ کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، صبا نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، مگر اس کا لہجہ اداس تھا۔ ارے بھائی، یہ مرد قوم بھی انتہائی احمق ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو اس درجے کے پاگل ہوتے ہیں کہ بیوی مر رہی ہے، خون تھوک رہی ہے، اور ہر سال کیا ہے کہ جی صاحب زادی ہوئی ہے یا شہزادے پدھارے ہیں، اور ایک قسم یہ نئی نکلی ہے کہ شادی بعد میں ہوئی اور پلاننگ پہلے شروع ہو گئی۔ سب کے سب احمق ہیں یہ۔ اسد شاید بوبی کی وجہ سے محتاط ہیں۔ صبا کے لہجے کا دکھ اس مرتبہ صاف تھا۔ عذرا بیبی کی انگلی پکڑ کر اسے باتھ روم میں لے گئی اور وہیں سے بولتی رہی، میں لکھوں گی تمہارے دولہا کو، یہ کیا حماقت ہے؟ ہاں نہیں تو۔ بچوں کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی وہیں بستر پر اونٹ گئیں۔ عذرا بولی، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم بتائے بغیر اندازہ لگا سکتی تھیں کہ کون سے میرے بچے ہیں اور کون سے آپا کے؟ صبا نے کچھ دیر سوچا، شاید نہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا نا کہ میرے بچے شاہد پر گئے اور آپا کے خود ان پر، اس طرح دونوں غنیمت ہو گئے۔ اگر ہمارے مجھ پر چلے جاتے اور ان کے انہیں بھائی پر تو دونوں کا بیڑا ہو جاتا۔ نہیں خیر، اب ایسا، صبا نے کہنا شروع کیا۔ چلو رہنے دو، بڑی ہمت بندھا رہی ہیں، یہی کہو گی نا؟ اب تم ایسی بدصورت بھی نہیں ہو۔ خیر تم تو خوب پیٹ بھر کے بدصورت ہو۔ میں کہہ رہی تھی مننے بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ہم اس قدر بد شکل ہیں؟ اب لگی نا مرچیں؟ پھر وہ دونوں زور سے ہنس پڑیں۔ آپا کی بچی راہیلہ، جس کو وہ تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس طرح ان میں سے ایک سو کر نہیں دے گا، میں جا کر اسد کو خط لکھتی ہوں، تم بچوں کو سلا کر میرے کمرے میں آ جانا، صبا نے کہا۔ اچھا، لائٹ بند کرتی جاؤ۔ جس وقت وہ سب پکچر دیکھ کر لوٹے تب بھی یہ دونوں باتوں میں جتی ہوئی تھیں۔ کھانا کھا لیا تم دونوں نے؟ آپا نے ان کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ کہاں، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو، آپا نے ایک بنڈل کھول کر تیز تیز رنگ کے ایک ہی ڈیزائن کے 2 ٹکڑے مسحری پر پھیلا دیے۔ یہ میں تمہاری اور اپنی قمیض لے کر لائی ہوں، آپا نے عذرا سے کہا۔ پکچر شروع ہونے میں دیر تھی تو ہم بازار چلے گئے تھے۔ ہے، آپ اس میں اڑ جائیں گی، مگر ہم غریب، جیسے کالے کوے پر خوبصورت رنگوں سے پھول بنا دیے جائیں۔ لو یہ میری طرف سے، تم لے لو۔ جھٹ اس نے ایک کپڑا اٹھا کر صبا کو دے دیا۔ نہیں بھائی، تمہاری آپا لائی ہیں تمہارے لیے۔ ارے ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ آپا برا مانیں گی، اللہ قسم تم پر خوب کھلے گا۔ کیوں آپا؟ ہاں ہاں تم لے لو، میں اس کی پسند کا کپڑا اسے لا دوں گی۔ اور یہ دیکھو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ ایک ادا سے اوپر اٹھایا، یہ تمہارے دولہا بھائی نے زبردستی میرے ہاتھ پر لاد دیا۔ ان کی سفید براق کلائی میں جدید وضع کا ایک چھوٹا سا بریسلٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے لاکھ کہا، مگر انہیں اچھی نہیں لگتی ایسی چیزیں۔ کیسا تو خوبصورت لگ رہا ہے، کیوں سے بھی؟ ہاں بہت اچھا ہے، صبا نے کہا، مگر جواب سننے سے پہلے عذرا کھانا نکلوانے باہر جا چکی تھی۔ رات کو کسی وقت صبا کی آنکھ کھلی تو کمرے کی تمام بتیاں جلی ہوئی تھیں، دیوالی سی ہو رہی تھی۔ اسد کے نام کا خط آدھا لکھا ہوا میز پر پڑا تھا۔ وہ اور عذرا آڑی ترچھی بستر پر لیٹے لیٹے باتیں کرتے جانے کب اونگ گئی تھی۔ صبا نے عذرا کو اٹھایا، اے بی اٹھو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ عذرا صرف کسمسا کر رہ گئی، اٹھو بھی نہ۔ اب کے صبا نے اپنے حسابوں سے اس کے بھینسے ایسے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر اس نے صرف ایک آنکھ کھول کر بھاری آواز میں کہا، کیا ہے بھائی؟ ہوتا کیا؟ جاؤ اپنے میاں کے کلیجے میں گھس کر سو، ورنہ وہ مجھے بد دعائیں دیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ پائی۔ جب وہ اپنے سلیپر گھسیٹتی آنکھیں بند کیے کمرے سے نکل گئی، تب صبا نے اٹھ کر کپڑے بدلے، روشنی بند کی، اسد کا خط دراز میں رکھا اور از سر نو سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح صبا دیر سے اٹھی، ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا، اسد کا خط پورا کیا، پھر تیار ہو کر باہر نکلی تو آپا برآمدے میں بیٹھی تھی۔ صبح وہ اپنے کمرے سے اسی طرح بنی سنوری نکلتی جس طرح رات کو اندر جاتی تھی۔ اپنے گھر میں بھی شاید ہی کسی نے انہیں بغیر میک اپ دیکھا ہو۔
روز کپڑے، کانوں کے بندوں اور چوڑیوں کا رنگ ضرور مختلف ہوتا تھا، اس حساب سے لپسٹک کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہوتے، ورنہ وہی سیاہ جی جان سے بنی ہوئی بھویں، وہی پاؤڈر کی تہوں سے جھانکتی ہوئی ہلکی سی سرخی، وہی پینسل سے بنائی ہوئی بادام کی شکل کی آنکھیں، اور وہی ہونٹ پر خوبصورتی سے لگائی گئی کس پروف لپسٹک۔ اس وقت بھی وہ اس طرح گڑیا سی بنی تندہی سے لیمپ کا ایک نیا شیڈ بنانے میں مصروف تھیں۔ صبح سارے گھر میں عذرا کو ڈھونڈتی پھری، آخر میں معلوم ہوا کہ وہ شلوار کے پائنچے چڑھائے پرانا سا ایک ہاؤس کوٹ پہنے ہوئے ایک کے بعد دوسرے بچے کو نہلا رہی ہے۔ صبح ایک کتاب لے کر باغ کے ایک خاموش کنج میں جا بیٹھی۔ غسل خانے کی نالی سے جھاگ بھرے ہوئے پانی کے ساتھ مسلسل اس کی آواز نکل رہی تھی، حسن بے پرواہ کو خود بھی یوں خود آراں کر دیا، حسن بے پرواہ کو خود بھی یوں خود آراں کر دیا، کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ یہ اس کا پسندیدہ شعر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اسے جب بھی فرصت ہوتی وہ یہی شعر غیر شعوری طور پر گنگنانے لگتی تھی۔ اس وقت بھی مسلسل ٹانگیں لمبی کرو، ہاں یوں، حسن بے پرواہ کو گردن اوپر اٹھاؤ ذرا، اظہار تمنا کر دیا کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ پھاٹک میں سے شاہد کی کار آتی نظر آئی۔ وہ اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے آپا کے پاس جا کھڑے ہوئے، عذرا کہاں ہے؟ بچوں کو نہلا رہی ہے۔ وہ پاس پڑے ہوئے مونڈھے پر بیٹھ گئے۔ آپا نے اسے شیڈ کے سلسلے میں اپنے ذہن کے سارے رنگین منصوبے انہیں بتائے اور رائے لی۔ نائلون کی کالی لیس ہی اچھی لگے گی، انہوں نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم بھی یہی کہو گے۔ ڈر تھا؟ وہ کیوں؟ کیونکہ لیس میرے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس وقت ہو تو جا کر ابھی لے آؤ۔ آپ کے لیے میرے پاس صرف وقت ہے اور کچھ نہیں، شاہد نے فلسفیانہ موڈ طاری کر کے انگریزی میں کہا۔ اچھا تو چلو۔ پاس ہی پڑا ہوا پرس اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئیں، پھر غسل خانے کی بند کھڑکی میں منہ موڑ کر انہوں نے اطلاع دی، عذرا میں ذرا کالی لیس لینے جا رہی ہوں۔ کالی بھینس؟ کیا کیجیے گا؟ ارے بھائی نہیں، کالی لیس۔ کالا ریل میرے سنگھار میز کی دراز میں پڑا ہے۔ ارے کالا ریل نہیں، کالی لیس، نائلون کی، شیڈ کے لیے، آپا نے زور سے کہا۔ تو لے آؤ نا، کیوں ڈکرا رہی ہو؟ عذرا ایک دم بے تکلفی پر اتر آئی۔ ذرا تمہارے میاں کو ساتھ لیے جاتی ہوں۔ اوف ہو، تو کیا میری اجازت کی ضرورت ہے؟ لے جاؤ، واپس لے آنا۔ اس نے بے پرواہ کو خود بھی و خود آرا، خود بھی و خود آرا، خود بھی و خود آرا، وہ بڑبڑانے کے انداز میں گنگنائی جا رہی تھی۔ آپا اور شاہد چلے گئے۔ عذرا بچوں سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے بدل کر جوڑا لپیٹتی ہوئی عذرا کی طرف چلی آئی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ سے بھی، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، اگر کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کیا وہ دوسرے کے باغ میں لگے ہوئے خوش ذائقہ پھل توڑ کر کھائے گا یا صرف انہیں دیکھنے پر اکتفا کرے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سیبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھئی یوں سمجھو کہ تمہارے پڑوسی کے باغ میں بڑے خوبصورت پکے پکائے پھل لگے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ان کی زیادہ رکھوالی نہیں ہو رہی، مگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو تم انہیں توڑ کر کھانے کی کوشش کرو گی یا محض دیکھ کر ہی خوش ہو لو گی؟ عجیب ٹیڑھا سوال ہے۔ بہرحال اس کا جواب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ بعض لوگ خالی پیٹ بھی ہوں تو دوسرے کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور بعض ندیدے پیٹ بھرا ہونے پر بھی نہیں چوکتے۔ پھر تم نے سنا ہوگا چوری کا گڑ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے چونک کر کہا اور چند لمحوں کے لیے جیسے کھو سی گئی۔ بات کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہی تھی؟ کچھ نہیں، یوں ہی خیال آیا تھا۔ ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا، اپنی اپنی فطرت پر منحصر ہے، بعض آدمی پیٹ بھرا ہونے پر بھی نہیں چوکتے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کوئٹہ کب تک رہو گی؟ دیکھو یہ گرمیاں تو گزریں گی ہی، پھر شاید مشرقی پاکستان چلے جائیں، پھر تو تم بہت دور چلی جاؤ گی، عذرا نے کہا۔ پھر لوٹ آئیں گے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ یہ تو میں بھی مانتی ہوں کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ وقت گزرتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ آج عذرا خلاف معمول سنجیدہ تھی۔ نعمت ہے یا لعنت؟ وقت ہی تمام آفتیں اور مصیبتیں لاتا ہے، صبا نے کہا، لیکن وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ ان کٹھن لمحوں میں جو اب گزر گئے، اگر وقت ٹھہر جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ کتنی بڑی تسلی ہر وقت ہمارے پاس ہے کہ وقت گزر جائے گا، ہر لمحہ گزر جائے گا۔ میں تو وقت کے ٹھہراؤ کو سب سے بڑا عذاب سمجھتی ہوں۔ جب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور دکھ کا ذکر ہوتا ہے تو معلوم ہے میں نہ عذاب کے متعلق سوچتی ہوں نہ دکھ کے، بلکہ لفظ ہمیشہ پر غور کرتی رہ جاتی ہوں۔ ایک مشکل لمحے کا ٹھہر جانا اس یقین کے ساتھ کہ یہ کبھی نہیں گزرے گا، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عجیب منطق ہے تمہاری، صبا نے کہا۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں وقت کا گزر جانا بڑی نعمت ہے، تبھی تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اچھا برا سب وقت ٹل جاتا ہے۔ کبھی غور کرو کہ ان الفاظ میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں، عذرا نے کہا۔ کبھی فرصت ہوئی تو ضرور غور کروں گی، صبا نے طنزیہ انداز میں کہا، مگر آج تمہارے اوپر اس بلا کی فلسفی کیوں طاری ہے؟ بس یوں ہی، یہ سب وقت کے کرشمے ہیں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور تمہارے اوپر سوار یہ فلسفی کا موڈ بھی ٹل جائے گا، ورنہ مجھے کسی ڈاکٹر کو بلوانا پڑتا۔ عذرا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور گھڑی دیکھ کر بولی، بڑی دیر کر دی آپا نے۔
اپنی پسند کی چیز اگر پاتال میں بھی ہوگی تو وہاں سے بھی لا کر رہیں گی۔ نہ جانے کیا وحشت ہے، کالی لیس نہیں ملتی تو پیلی لگا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پڑتا ہے۔ سیبی نے، یہ کیا بات ہے کہ انہیں ذرا ذرا سی باتوں سے فرق پڑتا ہے اور مجھے بڑی بڑی باتوں سے فرق نہیں پڑتا؟ یہ تمہاری اور آپا کی شخصیتوں کا بنیادی فرق ہے، صبا نے کہا۔ واقعی مجھ میں اور آپا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان حضرت میں نسوانیت حد سے زیادہ ہے، کسی کے سہارے کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتی۔ 1000 بار کہا کار سیکھ لو کام آئے گی، ایک ہی جواب ہے میرے بس کی بات نہیں۔ کار میں جائیں تو ڈرائیور چاہیے، پیدل جائیں تو اسکورٹ چاہیے، لوگ اسکول کالج کی لڑکی سمجھ کر چھیڑتے ہیں، میں ساتھ ہوتی ہوں تو مجال ہے کہ کوئی چوں بھی کر جائے۔ بننے سمجھنے کا بچیوں کی طرح شوق ہے، اللہ قسم میرا تو جی بولا جاتا ہے، ایسے کپڑوں سے کسی پارٹی میں جاؤں تب بھی دل چاہتا ہے کہ ایسے کپڑے نوچ نچا کر پھینک دوں۔ جانے کہاں سے مردانہ ذہنیت آمری ہے۔ میں تو جانوں سے بھی اللہ میاں مجھے لڑکا بنا رہے تھے، آخری وقت میں جانے کیا جی میں آئی کہ لڑکی بنا دیا۔ اب تم جانو، آخری وقت کا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی اسی طرح باتوں اور سیر سپاٹوں میں گزر گیا۔ اس دوران میں صبا نے اکثر صبح کو شاہد کی پرچھائی کو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے میں غڑپ ہوتے دیکھا۔ بھئی یہ تمہارے میاں آفس نہیں جاتے، یہیں پھرتے نظر آتے ہیں؟ صبا نے کہا۔ جاتے ہیں، آفس نزدیک ہی ہے، دن میں 2-4 چکر گھر کے بھی لگا لیتے ہیں۔ اب میری جان کو روتے ہوں گے کہ عذرا کو ایک منٹ کو نہیں چھوڑتی، بیچارے اکیلے اکیلے گھومتے ہیں، ہمیشہ اسی طرح گھوما کرتے ہیں۔ اچھا کیوں؟ میں ویسے بھی زیادہ لفٹ نہیں دیتی، کہتے ہیں خوبصورت مردوں کو زیادہ لفٹ نہیں دینی چاہیے، سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ صبا کو اکثر پتہ نہ چلتا کہ عذرا کب سنجیدہ ہے اور کب مذاق کے موڈ میں ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔